بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ عن ام المؤمنین ام الحکم زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعا یقول۔ ام المؤمنین سیدنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت خصوصی امتیاز حاصل ہے، اور اس پر وہ ناز بھی کیا کرتی تھیں، باقی ازواج کے سامنے اس کا ذکر بھی کیا کرتی تھیں۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، سیدنا زید کو۔ تو قرآن مجید میں تفصیل سے وہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طلاق دے دی، تو خود گویا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ زوجنا کہا کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا نکاح سیدہ زینب سے کر دیا۔ اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ زوجنی اللہ من السماء، کہ تمہاری شادیاں تمہارے نکاح تو تمہارے اولیاء نے کیے ہیں، تمہارے اقارب نے کیے ہیں، میرا نکاح اللہ تعالیٰ سے، میری شادی اللہ تعالیٰ نے کی ہے آسمان سے، یعنی آسمان سے حکم نازل ہوا، ہدایت نازل ہوئی، اور میری شادی گویا براہ راست اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ تو سیدہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے ہاں تشریف لائے، فزعاً، بہت گھبرائے ہوئے تھے، گھبراہٹ آپ پہ طاری تھی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استیقظ من النوم محمرا وجہہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا تھا، آپ پہ گھبراہٹ کی کیفیت، خوف کی کیفیت طاری تھی۔ یقول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کی حالت میں فرمایا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ کلمہ ہے جو تعجب کے موقع پر، خوف اندیشے کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، بڑی خرابی ہے، بڑی بربادی ہے عرب کے لیے اس فتنے سے کہ جو قریب آنے والا ہے۔ یعنی عرب ظاہری بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر لوگ جو اسلام میں داخل تھے وہ عرب ہی میں سے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بڑا فتنہ ہے، بڑی خرابی ہے جو قریب آنے والی ہے، اور اس کے حوالے سے عرب کے لیے بہت تباہی ہے، بہت بربادی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے جس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کوئی منظر دکھایا گیا، اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن، مجھے دکھایا گیا ہے کہ میری امت پر کتنے ہی بڑے بڑے جو خزائن ہیں، بہت بڑے بڑے مال ہیں اور بڑی غنیمتیں ہیں، وہ کھول دی جائیں گی، نازل کر دی جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے فتنے ان پر نازل ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی، بہت وسیع کر دی جائے گی، کشادہ کر دی جائے گی، اور پھر تم دنیا کے لیے ویسے ہی منافست کرو گے، ویسے ہی بھاگ دوڑ کرو گے، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو گے جیسے پہلے لوگوں نے کیا، اور جیسے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، خاص طور پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، بہت بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بڑی بربادی ہے، تباہی ہے عرب کے لیے اس فتنے سے جو قریب آ لگا ہے۔ فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یاجوج ماجوج
کا جو بند ہے اس میں شگاف ڈال دیا گیا، اس کی مانند. اور پھر آپ نے اشارہ کیا وَحَلَّقَ بِأَصْبُعَيْهِ الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا، یعنی انگوٹھا اور اس کے ساتھ کی جو انگلی ہے اس کو ملا کر آپ نے جیسے اتنا نشان بنا کے دکھایا. آپ نے کہا بھئی اتنا جو ہے وہ گویا شگاف پڑ گیا ہے یاجوج ماجوج کے اس بند میں جو باندھا گیا تھا. اب ظاہری بات ہے اس سے مراد کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے قرآن مجید میں بھی ان کا تذکرہ ہے، اور من کل وادی ینسلون، ہر اونچائی سے وہ جو ہے پھسلتے ہوئے آئیں گے، فساد مچائیں گے، احادیث میں ان کا تذکرہ ہے. تو گویا یاجوج ماجوج سمبل ہے فساد کا، فتنے کا، انتشار کا، قتل و غارت کا. اسی حوالے سے آپ نے فرمایا کہ وہ جو بند ہے جو ذوالقرنین نے بنایا تھا اس میں جیسے اتنا شگاف جو ہے وہ پڑ گیا. فقلت، سیدہ زینب فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہیں، صالحین موجود ہیں، نیکوکار موجود ہیں، اولیاء اللہ موجود ہیں، کیا ان کی موجودگی کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ایسا ہی ہوگا. اذا کثر الخبث، جب گندگی، جب نجاست، جب گمراہی، جب گناہ، جب معصیت بڑھ جائے گی، پھیل جائے گی، تو پھر جو اللہ کی طرف سے تنبیہ آتی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، عقوبت آتی ہے، تو سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ نے جو خبث کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ جو گناہ ہیں یہ اصل میں نجاستیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ خود پاک ہیں اور پاک کے سوا وہ کچھ قبول نہیں کرتے. تو نجاست جو ہوتی ہے وہ ظاہری بات ہے باطنی بھی ہے، ظاہری بھی ہے. نجاست عقیدے کی بھی ہے، اسی لیے مشرکین کے بارے میں کہا کہ جو مشرکین ہیں یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں. اور نجاست جو ہوتی ہے وہ عمل کی بھی ہوتی ہے، جو گناہ ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ وہ خباثتیں. تو فرمایا کہ جب خباثتیں، جب ناپاکیاں، جب برے اعمال، جب اللہ کی نافرمانیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی تو پھر چاہے نیک لوگ موجود ہوں اس کے باوجود اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی. سیدنا امام مالک علیہ رحمہ نے موطا میں عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ ان کا ایک قول نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يعذب العامہ بذنب الخاصہ، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے کہ کچھ خواص کے گناہوں کی بنیاد پر عوام کو پکڑ لیں، عوام کو عذاب دیں. ولیکن اذا عمل المنکر جہارا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب منکرات، برائیوں کا ارتکاب کھلے عام ہونے لگ جائے، جہری طور پہ ہونے لگ جائے، بالکل عام ہونے لگ جائے، سب کے سامنے ہونے لگ جائے، استحق العقوبۃ کلہم، تو کہا کہ پھر عقوبت یا جو اللہ کی سزا ہے اس کے سب مستحق ہو جاتے ہیں. ظاہر بات جب برائیاں عام ہو جائیں گی، جب برائیاں پھیل جائیں گی اور لوگ اس پر قادر ہوں گے کہ وہ ان کو روک سکیں لیکن اس کے باوجود نہیں روکیں گے، تو پھر کہا کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر چاہے چند لوگ، یعنی کچھ لوگ ہیں، ایک اقلیت برائیاں کر رہی ہو، لیکن اگر اکثریت جو ہے وہ خاموش تماشائی بن جائے، شیطان اخرس بن جائے، گونگا شیطان بن جائے، تو کہا کہ پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی عقوبت آئے گی تو وہ سب کو لپیٹ میں لے لے گی، سب لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ کلمۃ عدل، عدل کا کلمہ، عدل و انصاف کی بات، عند سلطان جائر، ایک ایسے سلطان، ایک ایسے حکمران کے مقابل میں کہ جو جور و ظلم کرنے والا ہے. یعنی ایک ایسا حاکم جو ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس کو توجہ دلانا، اس کو بتانا کہ بھائی ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ افضل الجہاد ہے. دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ ایک صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس حال میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں
جو ہے وہ اپنی سواری کی رکاب میں ڈال دیا تھا، ان صاحب نے سوال کیا ای الجہاد افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا جہاد سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ فضیلت میں والا ہے، مرتبے میں سب سے بڑھ کر ہے؟ قال، آپ نے فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر، حق کا کلمہ کہنا، حق کی بات کہنا ایک ظالم جابر حکمران کے سامنے، تو یہ افضل جہاد ہے۔ اور ایک اور موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، فرمایا کہ سید الشہداء کون ہے، شہداء کے سردار کون ہیں؟ فرمایا کہ سیدنا حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فرمایا کہ ہر وہ شخص قام الی امیرہ، جو اپنے حکمران کے سامنے کھڑا ہو، فامرہ ونہاہ، اور وہ اس کو بھلائی کی تلقین کرے اور برائی سے منع کرے، فقتلہ، اور وہ ظالم حکمران اس کو قتل کر دے، تو وہ شخص جو کلمہ حق کہنے کی پاداش میں مارا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ سید الشہداء ہے، وہ شہداء کے سرداروں میں شامل ہونے کا مرتبہ رکھتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ انسان کو جو رکاوٹ پیش آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے نا، کہ جان کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ لا یمنعن احدکم رہبۃ الناس ان یتکلم بحق اذا رآہ او شہدہ، کہ تم میں سے کسی شخص کو لوگوں کا خوف، لوگوں کا ڈر مانے نہ ہو کہ وہ حق بات کہے جب وہ کوئی چیز دیکھے یا کسی چیز پر موجود ہو۔ جب انسان کوئی چیز دیکھے جو ناروا ہے، جو ظلم کی ہے، زیادتی کی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف مانے نہ ہو، تمہیں روک نہ دے کہ تم حق بات کہنے سے رک جاؤ۔ کیوں کہ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ وَلَا يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ، کہا کہ کوئی شخص کسی کو اس کی موت سے قریب نہیں کر سکتا، کسی کو اس کے رزق سے دور نہیں کر سکتا جب وہ کوئی حق بات کہے، جب وہ اس کو دیکھے۔ تو عام طور پہ یہی دو اندیشے ہوتے ہیں نا، کہ بھائی ہماری جو ہے روٹی پانی بند ہو جائے گی، ہمارا رزق روک دیا جائے گا، ہماری معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کوئی شخص کسی کو اس کے رزق سے دور نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو سب سے بڑا اندیشہ ہوتا ہے وہ جان جانے کا ہوتا ہے، کہ جان جا سکتی ہے، موت ہو سکتی ہے اس معاملے میں۔ کہا کہ کوئی کسی شخص کو اس کی موت سے قریب نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب بھی تم کوئی ناروا بات دیکھو، ظالمانہ بات دیکھو، تو حق بات کہو اور بلا کم و کاست بیان کرو۔ پیچھے ہم نے روایت میں فرمایا، ہم نے دیکھا تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی صحابہ سے، اس میں یہ الفاظ شامل تھے کہ ان نقول بالحق اینما کننا، جہاں کہیں ہم ہوں گے ہم حق بات کہیں گے، لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے اندیشہ ناک نہیں ہوں۔ اسی حوالے سے ایک روایت امام نووی علیہ رحمہ نے نقل کی ہے کہ سیدنا عائض ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، دخل علی عبید اللہ ابن زیاد، وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے، اس کے دربار میں، وہ حاکم اور والی تھا اور بہت ظالم و جابر آدمی تھا، مشہور آدمی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس وہ صحابی گئے اور ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ای بنیہ، اے میرے بیٹے، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان شر الرعاء الحطمہ، آپ نے فرمایا کہ حکمرانوں میں جو لوگوں کے انچارج ہیں، جو لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ جو ظلم کرنے والے ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیسنے والے ہیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک چرواہے کی مانند ہے اور تم سے اس کے گلے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی روایت میں آپ نے فرمایا کہ والامام راعٍ، امام جو ہے، جو حکمران ہے، جو خلیفہ ہے، وہ بھی راعی ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کی تمام رعیت کے بارے میں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کیا سیدنا عائض نے کہ بھائی دیکھو ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حکمرانوں میں بدترین وہ ہیں جو اپنی رعایا پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ دیکھو بچنا تم کہیں ان میں سے نہ ہو جانا،
تمہارا شمار کہیں ان لوگوں میں نہ ہو قیامت کے دن کہ جو بدترین حکمران ہیں۔ فقال لہ، تو عبید اللہ ابن زیاد نے حکارت سے کہا، اجلس فإنما انت من نخالۃ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکارت سے کہا، توہین آمیز لہجے میں کہا کہ بیٹھ جائیے، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جیسے بھوسی ہوتی ہے نا، چھان بورا ہوتا ہے، اس میں سے ہیں آپ۔ یعنی ظاہری بات ہے جو اکابر صحابہ تھے وہ دنیا سے چلے گئے، جو عشرہ مبشرہ تھے وہ چلے گئے، آپ تو بس جیسے بھوسی کی طرح ہیں، آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے معاذ اللہ کہ میں آپ کی بات کو کوئی اہمیت دوں یا آپ کی بات کان لگا کے سنوں۔ فقال، تو سیدنا عائذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی جو ہے وہ بھوسی کی طرح کے لوگ بھی ہیں، چھان پورا کی طرح کے لوگ بھی ہیں، یعنی معاذ اللہ کو بھرتی کے لوگ، کوئی ہلکے لوگ بھی ہیں؟ کہا کہ ہرگز نہیں۔ انما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، فرمایا کہ یہ جو بھوسی ہے، چھان بھورا ہے، ہلکے لوگ ہیں، یہ تو کہا کہ یہ تو ان کے علاوہ لوگوں میں ہے، ان کے بعد کے لوگوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی ہلکے لوگ نہیں ہیں، کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی طرف توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور ظاہری بات ہے آپ کے زمانے میں آپ کے صحابہ بھی شامل ہیں جو آپ کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ تو یہاں پر بھی واقعہ کیا ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں جو ایک حکمران کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ان کو ظلم سے روکا ہے، اس سے منع کیا۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہستی کی قسم ہے کہ جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم ہے، میں اللہ کو گواہ ٹھہرا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں ضرور بالضرور نیکی کی تلقین کرنی ہے، تمہیں لازماً برائی سے روکنا ہے۔ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، یا پھر اس کا شدید اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی سزا، کوئی عذاب نازل فرمائے، ثُمَّ تَدْعُونَهُ، اور پھر تم اس کو پکارو گے، اللہ کو پکارو گے، اللہ سے دعائیں کرو گے، فلا یستجاب لکم، اور پھر تمہاری سنی نہیں جائے گی، اللہ کے ہاں تمہاری پکار کی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب نازل کر دے، تو عذاب کی کئی شکلیں ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، مسلمانوں کے دشمنوں کا ان کی گردنوں پر سوار ہو جانا، یہ بھی اللہ کی سزا ہے نا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ تو کہا کہ پھر ایسے موقع پر تم اللہ کو پکارو گے، اللہ سے دعائیں کرو گے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس عذاب کو ٹالنے کے لیے، اس ظالم حکمرانوں کو دور کرنے کے لیے، وہ جو دشمن کا غلبہ تم پر ہو گیا ہے اس کو ہٹانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرو گے، لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بجائے خود ایک الگ سے مستقل عذاب ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہے اور لازماً برائی سے روکنا ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کو پکارو گے، اللہ سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گی۔ ظاہری بات ہے کہ انسانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے مالک و مولا کو پکاریں اور ان کا مالک ان کی پکار پر لبیک نہ کہے، ان کا جواب نہ دے۔ تو اس روایت سے بھی ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے ایک غیر معمولی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کو اس کو ادا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔